الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ ہم نے پہلے حروف مدہ سیکھے تھے، میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. تو چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے کہ صرف حروف مدہ کو ہم لمبا کریں گے 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر. ایسے ہی حروف لین آج ہم نے پڑھنا ہے. آج کا ہمارا لیسن ہے حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین. واو لین کیسے ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، واو لین ہوگا. واو لین کی مثال یہ ہے جیسے با واو زبر بو، با واو زبر بو. اور یا لین کیسے ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. مثال جیسے یا با یا زبر بئی. اب ہم نے حروف لین کی ادائیگی دیکھنی ہے کہ اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے. چونکہ میں نے بتایا تھا کہ حروف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، جبکہ جو لین ہے اس کو نہ ہی ہم نے لمبا کرنا ہے نہ اس کو جھٹکا دینا ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے. ایسے بو بئی اس طرح نہیں پڑھیں گے، نہ ہی بو بئی اس طرح جھٹکا بھی نہیں دیں گے، بلکہ اس طرح پڑھیں گے بو بئی. با واو زبر با واو زبر بو، با یا زبر بئی بو بئی. اس کو اس طرح نرمی سے ادا کریں گے جیسے آپ نے حروف لین کی، میں آپ کو اس کے علاوہ بھی مثال دیتی ہوں واو لین کی. جیسے ہیں لفظ ہے قول، تو یہاں پر واو لین کہاں پر ہوگا؟ واو ساکن پر، واو ساکن پر واو لین ہوگا. کیوں؟ کیونکہ واو سے پہلے قاف پر کیا آ گئی؟ زبر آ گئی، اس لیے ہم اس کو قول پڑھیں گے. ایسے ہی جیسے اس کی مثال ہے خوف، تو یہاں پر کیسے کہاں پر لین ہو رہا ہے؟ واو لین ہو رہا ہے. کہاں پر؟ واو ساکن پر، کیونکہ واو ساکن سے پہلے خا پر زبر آ گئی. ایسے ہی اگر ہم یا ساکن کی یعنی کہ یا لین کی ہم نے مثال لینی ہے تو جیسے ہیں جیسا کہ یا ساکن کی، یا ساکن سے پہلے با پر زبر آ گئی تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ یا لین ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جس میں آپ نے جو ہے نا مجھے بتانا ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لاگا ہے. لفظ ہے علیہ اور یہ ہے فی. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر کہاں پر جانا یا لین ہو رہا ہے کہیں پہ؟ جی علیہ ہی پہ یا لین ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا. شاباش، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو یہاں پر یا لین ہوگا. یا ساکن سے پہلے لام پر زبر آ گئی تو یہاں پر بھی یا لین ہوگا. نہیں، یہاں پہ یا مدہ. یا مدہ کیسے یا مدہ ہوگا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی. شاباش، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یہاں پر یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یا مدہ کب ہوگا، یہ بات آپ نے جو ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یا مدہ تب ہوگا کہ جب یا ساکن سے پہلے
پہلے زیر آ جائے، اور یا لین تب ہوگا جب یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب یا مدہ ہوگا اس کو تو ہم نے لمبا کرنا ہے فی ہی، جبکہ ہم نے جب یا لین آ جائے تو اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو پڑھیں گے علیہ، ٹھیک ہے؟ اس کو تو لمبا کریں گے فی ہی۔ ایسے ہی واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے گی تو ہم نے واو لین پڑھنا ہے، یعنی اس کو لمبا نہیں کرنا، اور اگر واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اس کو ہم نے واو مدہ ہے اس کو ہم لمبا کریں گے۔ اس کی بھی میں آپ کو مثال دکھاتی ہوں لکھ کے۔ اچھا، اب آپ سب نے بتانا ہے کہ یہاں پر کون کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ واو لین، واو لین کیسے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا۔ اور یہاں پر واو مدہ، وہ کیسے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا۔ اور یہاں پر واو لین، وہ کیسے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا۔ شاباش، بالکل آپ کو مجھے لگ رہا ہے سمجھ آ گیا، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض بات ہم لوگ لفظ کو لمبا کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں، بتا دوں کہ یہاں پر صحیح بتایا آپ نے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ واو لین، واو لین، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر واو سارے بتائیں نا، واو مدہ، واو مدہ، شاباش۔ اور یہاں پر واو لین ہو ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے گی تو واو مدہ ہوگا، اور جب واو ساکن سے پہلے جب بھی زبر آئے گی تو وہاں پر واو لین ہوگا، شاباش، وہاں پر واو لین ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ علم سیکھنا جو ہے نا، تجوید کا علم حاصل کرنا۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام کا فرمانے والی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس کو سیکھنے کی۔ بعض اوقات ہم حرفوں کو جانا، جہاں حروف کو نہیں لمبا کرنا ہوتا ہم لمبا کر دیں تو وہاں پر مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کسی حرف کو بھی لمبا نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کہیں پر بھی الف مدہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو سیدھا سیدھا پڑھیں گے، صرف حرکت ہے زبر کی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے ضربہ۔ ضربہ کا مطلب ہے کہ مارا اس ایک شخص نے۔ اگر ہم اس کو لمبا کر دیتے ہیں نا، اس طرح پڑھ دیتے ہیں ضربہ، کئی لوگوں کو یہ جو ہے نا وہ عادت بن گئی ہوتی ہے کہ وہ ہر حرف کو لمبا کرتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اس طرح مطلب بدل جائے گا، اس طرح مطلب بن جائے گا مارا ہم دو شخصوں نے، دو مردوں نے، تو یہ جو ہے نا سارا مطلب بدل جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ حروف مدہ کو سیکھیں کہ کہاں پر حروف مدہ ہو رہے ہیں، کون سے حرف کو ہم نے لمبا کرنا ہے، کہاں پر مد ہے، کون سی مد ہے، اور کہاں پر ہم نے حرفوں کو لمبا نہیں کرنا، حروف کو لمبا نہیں کرنا۔ یہ آپ کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویسے بھی یہ میں ایک جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہوں، اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سب بھی زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، تاکہ بہت سے لوگ گھر بیٹھے قرآن پاک کی صحیح معنوں میں تلاوت کر سکیں، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنا سیکھیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ